ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما دروش اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کلام کی فضیلت ساری اور دیگر کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اپنی مخلوق پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھنے اور سکھانے میں مشغول وہ سب سے بہترین جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے سورہ کہف جو ہے یہ مسنون عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا وظیفہ بتایا ہے ہر شخص کو سورہ کہف پڑھنی چاہیے شب جمعہ سے پڑھ سکتے ہیں جمعہ کی جب رات شروع ہو جائے تو یہ پڑھنی چاہیے آج کا پورا دن ہے مغرب سے پہلے پڑھ لیں شب جمعہ میں سورہ دخان پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتے ہیں عصر کے بعد درود شریف سب کو پڑھ کے اٹھنا چاہیے کچھ نہ کچھ لازمی پڑھنا چاہیے بغیر درود شریف پڑھے عصر کے بعد کوئی بھی نہ اٹھے ویسے تو پورے دن کے اندر جتنا ہو سکے پڑھے تو سورہ کہف کی جو پہلی 10 آیتیں یاد کر لے گا بعض روایتوں میں آخری 10 آیتیں آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سارے دجال کا فتنہ بھی اگر ظاہر ہو گیا اللہ اس سے بھی بچائیں گے تو اس لیے پہلی 10 آیتیں آخری 10 آیتیں یاد کر زبانی یاد کرنے کی بہت فضیلت ہے اس لیے سب لوگ یہ یاد کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کا قرآن سے تعلق بے قائم رکھیں اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جو ہے وتر کے بعد 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھی گویا اس نے وہ 4 رکعتیں جو لیلۃ القدر میں پڑھی اس لیے وتر کے بعد شب جمعہ میں خاص طور پر یہ پڑھنی آج جو ہے یہ کس بارے میں بیان ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق بن جائے قرآن مجید کی بہت سے معجزات ہیں صفات ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم یہ ایسی روشن آیتیں ہیں جو علم والوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہیں دنیا کی کوئی کتاب حفظ یاد نہیں کی جاتی نہ ہی وہ یاد ہوتی ہے چاہے کسی بھی مذہب کی کتاب ہو سائنس کی کتاب ہو دنیاوی کتاب ہو مذہبی کتاب ہو اتنی محبت کسی مذہب والوں کو اپنی کتاب سے نہیں ہے جتنی مسلمانوں کو قرآن سے ہے اور یہ کسی کتاب کے اندر یہ خاصیت ہے ہی نہیں کہ وہ یاد ہو اور نہ ہی کوئی یاد کرتا ہے صرف اس قرآن کی سچا ہونے کی اور ربانی ہونے کی اور رحمانی ہونے کی دلیل کیا ہے یہ اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں یہ میری کتاب سینوں میں محفوظ ہو جاتی ہے یہ ہم سب کو بات پتہ ہونی چاہیے یہ خصوصیت دنیا کی اور کسی کتاب میں نہیں ہے یہ بات اپنے دل کے اوپر لکھ لیں قرآن مجید کا سب سے بڑا اعجاز یہ لاکھوں کی تعداد میں قرآن کے حافظ موجود ہیں 7 سال کے بچے سے لے کر 80-90 سال کے بوڑھے تک حافظ ہیں اور اس سب کو یاد کرنا چاہیے ٹیکسلا یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب فوت ہو گئے اللہ نے ایسے ایسے نیک گھرانے بھی بنائے ہیں حالانکہ وہ انجینئر ہیں اس دور میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر وہ بنے تھے جب پاکستان میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھا ہی کوئی بوڑھے فوت ہو گئے انہوں نے خود بڑھاپے میں حفظ کیا انہوں نے اپنی بیوی کو حفظ کرایا اور بیوی نے اپنے سارے بیٹوں کو حفظ کرایا بیوی نے اپنی ساری بیٹیوں کو حفظ کرایا اور ان کے بیٹوں کی آگے جدھر شادیاں ہوئیں ان کی جو اولاد ہے وہ ساری آپ سے کرائیں ان کی بیٹیوں کی جہاں شادیاں ہوئیں آگے جتنی اولاد ہے ساری آپ سے کرائیں اور بیٹیاں اور بیٹے سارے قرآن مجید کا دور گھر میں اپنی والدہ کے پاس کرتے ہیں پی ایچ ڈی ڈاکٹر یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور بڑے مایہ ناز وائس چانسلر عام بندے نہیں آپ سمجھیں تو بہت یعنی اب تو اللہ کو پیارے ہو گئے
دیکھ لیں اللہ نے ایسے ایسے بات ہو سکتا ہے مولویوں کے دوروں میں بھی ایسے نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن زبانی یاد ہو جاتا ہے, اور یہ زبانی یاد کرنا محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. جس کتاب سے جس کلام سے محبت نہ ہو بندہ اس کو پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا. جو بندہ حفظ کرتا ہے اور حفظ کو قائم رکھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے اسے قرآن سے محبت ہے اور قرآن کو بھی اس سے محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاہد القرآن فوالذی نفسی بیدہ لہو اشد تفصیا من الابل فی عقولها, کہ اے لوگو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, قرآن کی حفاظت کرنا اتنی جلدی اونٹ رسی توڑوا کے نہیں بھاگتا جتنی جلدی قرآن سینوں سے نکل جاتا ہے. اس لیے قرآن بڑی غنی کتاب ہے, بے نیاز ہے اور بے نیاز سمجھ ذات کا کلام ہے. جو بندہ حفظ کو باقی نہیں رکھے گا, حفظ پہ توجہ نہیں دے گا, قرآن ناظرہ پڑھنے پر توجہ نہیں دے گا, قرآن بھی اس کے قریب نہیں آئے گا. جو قرآن سے بے پرواہی کرے گا تو قرآن بھی اس سے بے پرواہی کرے گا. اس لیے ہم سب کو, ہم میں سے کوئی بندہ ایسے نہ ہو جس کو ناظرہ صحیح نہ پڑھنا آتا ہو, جس کی زندگی کے 50 60 70 سال گزر گئے ہیں ایک صفحہ بھی اس کو ناظرہ نہیں آتا, اس کا افسوس ہے اس کے اوپر. اسی بہت افسوس کی بات ہے, اتنی عظیم کتاب اللہ نے ہمیں دی ہے اور اللہ قرآن میں خود فرما رہے ہیں یہ میری کتاب سینوں میں اتر جاتی ہے. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ سینوں میں اترنے والی کتاب ہماری زبان پر نہ چڑھ سکے, ہمیں ناظرہ بھی نہ پڑھنا آتا اور ایک صفحہ بھی نہ پڑھنا آتا ہو. یہ بہت افسوس کی بات ہے. ہر سال رمضان کا مہینہ اللہ اسی لیے دیتے ہیں, یہ قرآن کے اوپر محنت کا مہینہ ہے, قرآن کے اوپر محنت کرو. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ان قرآن الفجر کان مشہودا وارکعوا مع الراکعین. دنیا کی کسی کتاب کو اتنے ادب کے ساتھ نہ پڑھا جاتا ہے نہ سنا جاتا ہے جتنا قرآن. پورے سال میں رمضان المبارک میں سارے مسلمان ہاتھ باندھ کے پورا قرآن سنتے ہیں. کتنا ادب ہے. ایسا ادب دنیا کی نہ کسی سائنسی کتاب کو حاصل ہے نہ دنیا کے کسی اور مذہب کی کسی کتاب کو حاصل ہے کہ با ادب با وضو کھڑے ہو کر سر ڈھانپ کر پوری دنیا کی اربوں مسلمان مساجد کے اندر رمضان شریف میں ہاتھ باندھ کر اللہ کا قرآن سن رہے ہیں. یہ قرآن کی خاصیت اور فضیلت ہے. یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. جب کسی کافر سے بات ہو, اس کافر سے کہ ہمارے پاس ہمارے حق ہونے کی سب سے بڑے یہ دلائل ہیں, تمہارے پاس ہے تو پیش کرو. اور آگے کیا فرماتے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. یہ قرآن چیلنج دینے والی کتاب ہے. دنیا کے اندر آپ جو بھی لائبریری میں چلے جائیں, جتنی کتابیں جتنے مصنفوں نے لکھی ہیں, انہوں نے کتاب کے شروع میں ایک پریفیس لکھتے ہیں, تقریض لکھتے ہیں, کہتے ہیں میں نے بڑی محنت سے کتاب لکھی ہے, اگر کسی صاحب کو اس میں غلطی نظر آئے تو مجھے بتا دیں. قرآن میں اللہ کہتے ہیں اس میں کوئی ماں کا لال غلطی ڈھونڈ کے دکھائے. یہ چیلنج دنیا کی کوئی اور کتاب نہیں دیتی, بلکہ اس سے بڑا چیلنج قرآن دیتا ہے کہ جیسا یہ قرآن ہے, اس قرآن جیسی کوئی ماں کا لال کتاب لکھ کے دکھائے. اے کافروں جو قرآن کو نہیں مانتے تو اس قرآن جیسی کوئی کتاب لکھ کے دکھاؤ, اور پوری کتاب چھوڑو اس جیسی ایک سورت لکھ کے دکھاؤ, اور پوری سورت چھوڑو اس جیسا ایک جملہ لکھ کے دکھا دو. دنیا میں بڑے بڑے ملحد موجود ہیں, بڑے بڑے اسلام پر اعتراضات کرنے والے موجود ہیں. اس چیلنج کا جواب اللہ کی قسم آج تک دنیا کے کسی بڑے پروفیسر اور دانشور اور ماہر تعلیم نے آج تک نہیں دیا. تو دیکھیں, یا تو بندہ چیلنج قبول کرتا ہے یا تو پھر چیلنج کے آگے سرنڈر کرتا ہے. جو بندہ دونوں کام نہیں کر رہا وہ فرعون ہے. یا تو چیلنج قبول کرو یا سرنڈر کرو اور کہو نہیں میں مانتا ہوں اس کتاب کو. تو یہ چیز قیامت کے دن اللہ کی ہاں حجت بنے گی ان لوگوں کے لیے جو قرآن کے منکر ہیں, نعوذ باللہ. اور پھر قرآن کی اور کیا خاصیت ہے, دنیا کی واحد کتاب ہے ہمارا پیارا قرآن جو بغیر سمجھے بھی انتہائی اثر انگیز ہے. آپ سب ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی کتاب پڑھتے ہوں گے. آپ مجھے بتائیں, آپ نے آج تک کوئی ایسی کتاب پڑھی ہے یا پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں یا بار بار پڑھتے ہیں جو کتاب آپ کو سمجھ ہی نہ آ رہی ہو؟ ایسی آج تک کتاب آپ نے پڑھی ہے کہ آپ کو کتاب کا کچھ نہیں پتا اس میں لکھا ہوا کیا ہے, نہ سمجھ آ رہی ہے لیکن پھر بھی آپ پڑھے جا رہے ہیں؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے. قرآن کی آپ کو کتنی آیتوں کا ترجمہ آتا ہے آپ سب مجھے بتائیں. شاید 10 کا بھی نہ آتا ہو, لیکن کتنی محبت سے پڑھتے ہیں. یہ قرآن کی خاصیت ہے, بغیر سمجھے بھی اس کا پڑھنا پر اثر ہے. اور یہ خاصیت دنیا کی کسی کتاب کو حاصل نہیں. ایسی مبارک اور پاکیزہ اور سچی کتاب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. میرے قرآن کی یہ خاصیت ہے, پیغمبر صحابہ کے سامنے پڑھتے ہیں اور صحابہ کے دل صاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اندر سے دل نرم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اندر سے دل نورانی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. صرف تلاوت کے اندر یہ اثر ہے, صرف تلاوت سننے اور کرنے میں.
تو جو سمجھ کے پڑھے گا تو اس کے دل پہ کتنا اثر ہوگا. تو اس لیے قرآن کی تلاوت کرنے میں اور قرآن کی تلاوت سننے کے اندر یہ تاثیر ہے کہ جو بندہ تلاوت کرتا ہے اور سنتا ہے وہ یزکی، اس کا دل اندر سے نرم بھی ہوتا ہے، نورانی بھی ہوتا ہے، پاکیزہ بھی ہوتا ہے، اور اندر ایمان کا لیول ہائی ہوتا ہے. یہ قرآن کے علاوہ کسی کو خصوصیت حاصل نہیں. اسی طرح سے جو ہے ایک مرتبہ جو ہے مصر کے جو صدر تھے جمال عبد الناصر، وہ روس کے کمیونسٹ تھے، ان کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی پارلیمنٹ کے اندر. میٹنگ جب ختم ہوئی تو جمال عبد الناصر نے کہا میں اپنے ساتھ ایک حافظ صاحب قاری صاحب کو لایا ہوں، یہ آپ کے سامنے ہمارے مذہب کی کتاب ہے، اس کا کچھ حصہ پڑھیں گے، آپ برائے مہربانی سنیں. قاری عبد الباسط نے جب کمیونسٹ سوسائٹی کے اندر اور ان کی میٹنگ کے اندر جب قرآن پڑھا تو جمال عبد الناصر کیا دیکھتے ہیں، سارے کمیونسٹ زاروں قطار رو رہے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن ہے کیا. وہ لوگ اللہ کو بھی نہیں مانتے، لیکن ہیں تو اللہ کے بندے نا. رب تو پھر بھی اللہ ہے، جو نہیں مانتے ان کا بھی رب اللہ ہے، ان کا خالق و مالک و رازق بھی اللہ ہے. یہ قرآن کے اندر تاثیر. تو اس لیے ہم بھی اس کو شوق سے سنیں، اپنی دکانوں میں لگائیں، اپنے گھروں کے اندر لگائیں. اور جو ہے گناہوں کو چھڑوانے والی بہترین کتاب وہ قرآن مجید ہے. اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے میرا دل نرم ہو، گناہوں کی عادت مجھ سے چھوٹے، نیکی کی عادت میرے اندر پیوست ہو، نیکی کی جڑیں میرے دل کے اندر گھر کریں، وہ قرآن پڑھے اور سنے. لوگ آج کل نعتیں سنتے ہیں، نعتیں لگائی رکھتے ہیں اپنی گاڑیوں میں، اپنے گھروں کے اندر قوالیاں لگائی رکھتے ہیں. او بھائی ہم کوئی منع نہیں کر رہے، اگر کوئی شرکیہ نعت نہیں ہے تو آپ لگا سکتے ہیں، لیکن مجھے بتائیں قرآن سے بڑھ کر اور کون سی چیز ہے؟ نعت سننے سے آپ اظہار محبت تو کر سکتے ہیں، لیکن نعت کا کوئی شعر سننے سے آپ کو نیکی نہیں ملے گی. قرآن کا ایک ایک حرف سننے سے نیکی ملے گی. اللہ کرے یہ بات مسلمانوں کو سمجھ آ جائے. نعت لگاتے ہیں اور کوئی بندہ یہ کہ قرآن سنو تو کہتے ہیں یار یہ تو نعتوں کا منکر ہے، یہ تو بھابی لگتا ہے ہمیں. قرآن سے بڑھ کر کیا چیز ہے جس کا ایک ایک حرف سننے پر نیکی، جس کا ایک ایک حرف پڑھنے پر نیکی. باوضو اگر سنیں گے تو زیادہ نیکیاں، بغیر وضو کے سنیں گے تو بھی نیکی ہے. یہ نیکیاں نعتوں میں نہیں ملیں گی، یہ نیکیاں قوالیوں کے اندر نہیں ملیں گی. اس لیے قرآن سننے اور سنانے کی ہم سب جو ہے وہ عادت ڈالیں. اور انٹرنیٹ پر بھی ایک تجزیہ کیا گیا ہے، اس میں لکھا ہوا تھا، یہ بات لکھی ہوئی ہے، دنیا میں غیر مسلموں کی بہت بڑی تعداد سکون قلب کے لیے قرآن سنتی ہے، جو قرآن کو نہیں مانتے. اور ہمارے مسلمانوں کا کیا حال ہے، وہ قوالیاں سنتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیسی کیسی نعتیں لگا کے سنتے ہیں. صحیح نعت جو شرکیہ نہیں ہوگی وہ سن سکتے ہیں، لیکن قرآن سے افضل تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے قرآن سے شیطان دور رکھنے کے لیے کہتا ہے یار نعت بھی لگاؤ، یہ بھی تو محبت کی چیز ہے. وہ دراصل قرآن سے دور رکھنا چاہتا ہے. تو اس لیے اپنی دکانوں میں، اپنے گھروں میں یہ قرآن کی تلاوت کا ماحول ہونا چاہیے. اپنے بچوں سے کہیں گھر میں اونچا اونچا قرآن پڑھو. حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر میں اونچا اونچا قرآن پڑھتے تھے، باہر کے لوگ بھی سنتے تھے. یہ سنت ہے پڑھنا اس طرح کہ گھر کے صحن میں بیٹھ کے اونچا اونچا قرآن پڑھا جائے کہ گھر کے اور لوگ بھی سنیں. اسی طرح سے دل کا سکون، دل کا تزکیہ، دل کی نرمی اور کن چیزوں سے آتی ہے؟ نماز سے. نماز پڑھنے سے دل نرم بھی ہوتا ہے، دل پاکیزہ ہوتا ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اللہ فرماتے ہیں وہ آدمی کامیاب ہو گیا، اس نے اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیا جس نے اللہ کا نام لیا اور نماز پڑھی. تو ایک دل نرم ہوتا ہے اور دل میں گناہوں کو چھوڑنے کی عادت پیدا ہوتی ہے قرآن سے. قرآن سننے سنائے جو بھی کرے. دوسرا کس چیز سے؟ نماز سے. اور تیسرا صدقے سے. جب کوئی بندہ محسوس کرے نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا، قرآن پڑھنے کا دل نہیں کر رہا، میرے گناہوں کا لیول بہت ہائی ہو چکا ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکا. اللہ قرآن میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تعریف کر رہے ہیں. یہ وہ شخص ہے جو مال اللہ کے راستے میں اس لیے دیتے ہیں تاکہ اس کا دل صاف ہو جائے. تو مال اللہ کے راستے میں دینے سے، صدقہ نکالنے سے بھی دل نرم بھی ہوتا ہے، دل کا تزکیہ بھی ہوتا ہے، دل صاف بھی ہوتا ہے، دل میں نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، گناہوں کو چھوڑنے کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے صدقہ دینے سے. اور جو ہے اور کس چیز سے؟ یعنی کہ دل نرم ہوتے ہیں، دل صاف ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے. جب کسی بندے پر اللہ کا فضل اور مہربانی ہوگی تو ہی وہ نیکیوں کی طرف آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا. اللہ قرآن میں سورہ نور فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدٍ. اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تم میں سے ایک بندے کا بھی دل پاک نہ ہوتا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. اللہ جس کے دل کو چاہتے ہیں پاک اور صاف کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے فضل کی دعا کرنی چاہیے، یا اللہ اپنا فضل اور رحمت مجھ پر فرمائیں، میرے دل کو صاف فرمائیں، میرے دل کو نرم فرمائیں، میرے دل کو نورانی فرمائیں، میرے دل میں نیکیوں کا شوق پیدا فرمائیں، گناہوں کے چھوڑنے کا جذبہ مجھے دے دیں. میرے اندر آپ کے فضل کے بغیر کوئی طاقت نہیں ہے.
یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. اور کس چیز سے دل نرم ہوتے ہیں اور دل صاف ہوتے ہیں اور دل نورانی ہوتے ہیں؟ قبروں کی زیارت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تزور القبور فزورها كنت نهيتكم عن زیارت القبور فزورها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو، دل نرم ہوتے ہیں اس سے. قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو اس لیے کہ اس سے دل نرم ہوتے ہیں. تو یہ اور ایک چھٹا وسیلہ اور سبب ہے جس سے دل نرم ہوتے ہیں، قبرستان جانے سے. اور جمعے کے دن والدین کی قبر پہ جانے سے آدمی کی اپنی مغفرت ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنی ماں کی قبر کی زیارت جمعے کو کرے گا یا اپنے باپ کی قبر کی زیارت جمعے کو کرے گا یا دونوں کی قبر پر جمعے کے دن جائے گا، اللہ اس جانے والے بچے کی مغفرت کرے گا. اور کیا چاہیے؟ جا اپنے باپ کی قبر پہ رہے اور مغفرت اللہ کی ملے گی. اور اگر زندگی کے اندر وہ ماں باپ کا نافرمان تھا، اس عمل کی برکت سے اللہ اس کو فرمانبرداروں میں لکھ لے گا. اور کیا چاہیے؟ لوگ اپنے ماں باپ کو دور جی ہمارے گاؤں میں دفن ہے فلاں جگہ جا بھی نہیں سکتے، اس لیے قریب ہونا چاہیے. جہاں جو ہے اپنے والدین کو بھی یہ بات سمجھانی چاہیے کہ آپ خواہ دور کا مجھے نہ کہیں کہ فلاں دور، جہاں بچے رہتے ہیں جہاں مستقل گھر ہے جہاں پر جا بھی سکتے ہیں، اس میں والدین کا بھی بھلا ہے اور بچوں کا بھی بھلا ہے. ہاں یہ ہے کہ مٹی کا اللہ نے لکھا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس کی قبر کہاں بنے گی، لیکن علماء نے لکھا ہے دور کی وصیت کرنا کہ مجھے فلاں جگہ جا کے دفن کیا جائے یہ مکروہ ہے. اس میں ماں باپ کا بھلا بھی اس میں ہے اور اولاد کا بھلا بھی اس میں ہے کہ قریب قبریں ہوں تاکہ اولاد پتہ تو ہو یہ جائے تو صحیح. اور آپ آج کل ایسا نفسا نفسی کا دور ہے، صرف پہلی جنریشن قبر پہ جاتی ہے. آپ میں سے کتنے لوگ اپنے دادا کی قبر پہ جاتے ہیں؟ کوئی بھی. پردادا کی قبر پہ کبھی گیا کوئی. صرف ایک نسل یاد رکھتی ہے بس، اگلی نسل اللہ ماشاءاللہ. اور فرماتے ہیں کہ ہماری دین کی کتاب قرآن مجید کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ اس میں الفاظ بار بار دہرائے جاتے ہیں لیکن پھر بھی اس کتاب میں غصہ نہیں ہوتا. آپ دنیا کی کوئی کتاب بھی لے لیں، اگر مصنف نے ایسی کتاب لکھی ہے ایک بات وہ ایک جگہ کرتا ہے، 5 صفحے کے بعد وہی بات دوبارہ کرتا ہے، پھر 5 صفحے کے بعد وہی بات دوبارہ کرتا ہے. آپ کہیں کہ یار یہ کیسی کتاب ہے؟ یہ ایک بات ایک دفعہ کرتا ہے، آگے جا کے پھر کرتا ہے، آگے جا کے پھر کرتا ہے، آگے جا کے پھر کرتا ہے. میں اس کتاب کو نہیں پڑھتا. اور یہی اسٹینڈرڈ بھی یہی ہے دنیا میں جتنے مصنف کتاب لکھتے ہیں ایک بات ایک دفعہ ہوتی ہے، بار بار نہیں ہوتی. اور قرآن کے اوپر قربان جائے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی دفعہ آ رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ دنیا کی ٹاپ پر کتاب. اللہ فرماتے ہیں کوئی ماں کا لال ایسی کتاب لکھ کے دکھائے جس میں ایک بات وہ بار بار کرے، لوگ اس کی کتاب کو پھر بھی سینے کے ساتھ نہیں ہوگی، وہ صرف میری کتاب ہے. یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے، یہ ہمارے قرآن کی خصوصیات ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ جب دل میں باتیں رکھ کے قرآن پڑھیں گے تو پھر قرآن پڑھنے کا مزہ ہی عجیب آئے گا. یہ ایک جو ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، یہ ایسی کتاب ہے جس میں آیتیں میں نے ملتی جلتی اتاری ہیں. ایک آیت آتی ہے اسی کے تھوڑے رد و بدل کے ساتھ وہی آیت دوبارہ آ جاتی ہے یا سیم وہی آیت پھر آگے آ جاتی ہے. الفاظ کا رد و بدل بھی نہیں ہوتا، جس طرح پہلے ہے ویسے ہی بعد میں. دیکھیں سورہ رحمان کتنی لوگ شان سے پڑھتے ہیں، قاری عبدالباسط کی تلاوت آپ سنیں کیسی پیاری تلاوت ہے سورہ رحمان کی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بار بار آتا ہے اور سننے کا بھی لطف آتا ہے اور پڑھنے والے کو بھی عجیب لطف آتا ہے. نہ پڑھنے والا بور ہوتا ہے نہ سننے والا بور ہوتا ہے. لیکن دنیا کی کوئی اور کتاب اٹھائیں، ایک جملہ بار بار پڑھیں گے آپ کتاب اٹھا کے پڑھیں ماریں گے یہ کتاب ہے کوئی. سبحان اللہ، یہ صرف قرآن کی شان. اور پھر کیا بات ہے، آپ نے دنیا میں آج تک ایسی کوئی کتاب پڑھی ہے جس میں مصنف نے ایسے لفظ لکھے ہوں جس کا مطلب سوائے مصنف کو کسی کو نہ پتا ہو؟ کوئی نہیں ہے نا، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے. اگر کوئی ایسی کتاب ہوگی لوگ مصنف کے منہ پہ ماریں گے یہ تو خود ہی پڑھ. سبحان اللہ، قرآن شروع ہی ایسے الفاظ سے ہو رہا ہے جس کا مطلب سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پتا. الف لام میم. اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب میرے سوا کسی کو نہیں پتا، تم تحقیق کر لو تم پہنچ ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ، اس کتاب کی ساری باتیں یہ چھوٹی اور عجیب ہیں، اس کے باوجود اس کی شان بدستور بلند. یہ اس لیے اس کتاب کا موازنہ اور مقابلہ دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ نہیں. یہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب برحق ہے، ہمارا اس پر 100% ایمان ہے. اور اس کی وجوہات ہیں، اس کے پیچھے کچھ لاجکس اور ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ وجوہات ہیں اس کی کہ اس کے اندر الفاظ کا تکرار اس کتاب کا عیب نہیں ہے، اس کتاب کا حسن ہے اور اس کتاب کا معجزہ ہے الفاظ کا تکرار. اور اس کتاب کی پھر اگلی بات کیا ہے، حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا.
دیکھیں دنیا کے اندر جو بھی کتاب لکھی جاتی ہے نا، جب تک مصنف زندہ ہے کتاب محفوظ ہوگی. مصنف مر گیا تو جو پبلشر ہوتے ہیں، کتاب چھاپنے والے، وہ کتاب کی کبھی کون سی لائن کاٹ دیتے ہیں، کبھی ایک صفحہ درمیان میں سے اڑا دیتے ہیں، وہ کتاب میں تبدیلیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اگلی نسل آتی ہے وہ کہتی ہے نہیں یہ کتاب میں یہ چیزیں ٹھیک نہیں تھی، آپ اس کو ختم کریں، اس کی یہ لکھیں. دنیا کی ہر کتاب کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. کتاب میں نا امپروومنٹ آتی رہتی ہے. کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ ایک دفعہ لکھ لی تو بس ختم ہو، نہیں ایسی کوئی نہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. جس دن یہ کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی، آج 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اس کے ایک نقطے میں بھی تبدیلی نہیں. یہ شان دنیا کی کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہے. دنیا میں کتنے عروج و زوال آئے، 1400 سال گزر گئے ہیں. کبھی مسلمانوں پر کو عروج حاصل ہوا، کبھی مسلمانوں کو زوال آیا مسلمانوں کے اوپر، کبھی ان کی حکومت آئی، کبھی حکومت ختم ہو گئی. کیا نشیب و فراز آتے رہے زمانے کے اندر، لیکن مجال ہے جو اس کتاب کے ایک لفظ میں بھی تبدیلی آئی. دنیا کے لوگوں نے کوششیں بھی کی اپنے طور پر کہ اس کتاب میں تھوڑی سی الٹریشن کریں. آپ غیر مسلموں نے اور لوگوں نے کوششیں کی، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے لی. تم اس کی جلدوں میں تبدیلی کر سکتے ہو نا، یہ کتاب لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے. جب برِ صغیر پاک و ہند کی تحریک چلی تو انگریزوں نے کتنے حفاظ و علماء کو سولیوں میں درختوں کے ساتھ لٹکایا کہ تاکہ حفاظ ختم ہی ہو جائیں، مولوی ختم ہی ہو جائیں، قرآن کو یاد کرنے والے ختم ہی ہو جائیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں جب کسی چیز کی ذمہ داری میں لے لوں تو مخلوق پھر اس کام کے مقابلے میں نہیں آ سکتی. فرعون نے 70,000 بچوں کو قتل کروایا کہ موسیٰ پیدا نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کو میں تیرے گھر میں پالوں گا اور شہزادوں کی طرح پالوں گا، تو اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. تو موسیٰ کی ماں کو اپنے محل میں بلا کر اس کو دودھ پلوائے گا اور شاہی اعزاز و اکرام کے ساتھ بلائے گا اور رخصت بھی کرے گا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کم و بیش 1 سال موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے شاہی محل میں دودھ پلایا. جب کچھ ٹائم گزر چکا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہنے لگی مجھے تیرا شاہی محل اچھا نہیں لگتا، بچے کو دودھ پلوانا ہے تو میں جھونپڑی میں پلاؤں گی اپنے گھر میں. پھر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو روزانہ جھونپڑی میں بھیجتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نے موسیٰ کی ماں جیسی قسمت بھی دیکھی کسی عورت کی کہ اپنے ہی بچے کو دودھ بھی پلائے اور شاہی اعزازات سے نوازا بھی جائے. شاہی انعامات کی بارش بھی ہو رہی ہے اور کس بات پر دودھ اپنے ہی بچے کو پلا رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور اکرام ہوتا ہے. تو تھوڑی سی بات اور بھی کرنی تھی انشاءاللہ بعد میں کریں گے، تھوڑی سی مسائل کی بات کرتے ہیں. بعض ایسی صورتیں ہیں ان کی وجہ سے نماز کو توڑنا درست ہے. نماز کے دوران اگر ریل چل پڑے، ٹرین چل پڑے، آدمی اسٹیشن پر اترا ہوا ہے اور نماز پوری کرے گا، ٹرین چلی جائے گی تو نماز توڑ کے ٹرین میں بیٹھ جائے. اسی طرح نماز کے دوران اگر سانپ آ جائے تو نماز توڑ کر سانپ کو مارے، نماز مکمل نہ کرے. نماز میں اگر پتہ چل گیا کہ فلاں آدمی میری جوتی اٹھا کے بھاگ رہا ہے تو بھی نماز توڑ دینا جائز ہے. اگر کسی کو یقین ہو گیا کہ فلاں آدمی میری جوتی اٹھا کے جا رہا ہے تو نماز توڑ دینا جائز ہے. اسی طرح کسی ایسی چیز کے خراب ہونے کا یا ضائع ہونے کا یا چوری ہونے کا اندیشہ ہو جس کی قیمت 3.5 ماشے چاندی یعنی 4.27 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو اس کے لیے بھی نماز کو توڑ دینا جائز ہے. 3.5 ماشے 4.27 گرام چاندی جو کہ جنوری کے مطابق 4200 روپے کی بنتی ہے، یعنی 4000 روپے کی چیز چوری ہونے کا اندیشہ ہو تو نماز توڑ سکتے ہیں. 4000 یا اس سے زیادہ کی چیز. اور نماز میں پیشاب پخانے کا شدید تقاضا ہو تو نماز توڑ دے اور فارغ ہو کر نماز پڑھے. اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم فارغ ہو جاؤ تو پھر نماز میں تھکو، یعنی اپنی ہر طرح کی ضروریات وغیرہ سے فارغ ہو جاؤ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ باجبات نماز ہی چھوڑ دے کہ دکان میں گاہکوں سے فارغ ہو جاؤ پھر جاؤں گا پڑھنے. فارغ کا مطلب یہ شدید مجبوری کی جو چیزیں ہیں، بہت سخت بھوک لگی ہوئی ہے، بہت سخت پیشاب آیا ہوا ہے، بہت سخت کوئی تقاضا ہے تو جو دل کو پریشان رکھے گا، ذہن کو الجھائے رکھے گا، پہلے اس سے فارغ ہو جائے پھر پڑھے. کسی اندھے آدمی کے کنویں میں گرنے کا اندیشہ ہو، پاس بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز توڑ کے اس کو بچائے، نماز توڑ کر اس بندے کو بچائے. اور کسی بچے کے کپڑوں میں آگ لگ گئی، بچہ چولہے میں چلا گیا، نماز پڑھ رہا تھا تو نماز توڑ کر اپنے بچے کو بچائے. اسی طرح سے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اگر کسی وجہ سے پکاریں، کسی مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے تو فرض نماز پڑھ رہا ہو تو بھی توڑنا واجب ہے. ماں باپ یہ جو آدمی کے احترام والے رشتے ہیں، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، یہ سارے احترام والے رشتے ہیں اوپر. یہ اگر پکارے بیٹا ادھر آؤ، مجھے میری کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، فرض بھی پڑھ رہا ہے تو توڑ کے ماں کی بات.
حدیث میں آتا ہے کہ میرا یہ دل کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا اور نماز کی نیت مان چکا ہوتا، میری والدہ زندہ ہوتی کاش اور وہ مجھے کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک میں حاضر۔ اللہ کے نبی کو اپنی والدہ اتنی یاد آتی تھی، بہت یاد آتی۔ جب صحابہ کو لے کر آپ جو ہے مقام ابوا میں گئے تو کافی دیر تک اپنی والدہ کی قبر میں صحابہ کو دور چھوڑ دیا، روتے رہے۔ تو میری ماں کاش زندہ ہوتی، آپ فرماتے ہیں لوددت کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا، نیت باندھ لیتا، پھر میری ماں کی صدا میرے کانوں میں آتی محمد، تو میں نماز فوراً توڑ دیتا اور کہتا امی جان میں حاضر ہوں، کیا کام۔ سبحان۔ تو ماں کی عظمت جنہوں نے بھی کی، ماں کا احترام اور ادب جنہوں نے کیا، اللہ نے ان کو بڑے بڑے مرتبوں سے نوازا۔ تو یہ ہے کہ ماں باپ پکاریں، اگر کسی مصیبت کی وجہ سے پکاریں تو نماز توڑنا واجب ہے، اگر کسی ضرورت سے نہیں پکارا ویسے ہی پکارا ہے تو اگر فرض نماز پڑھ رہا ہے تو نہ توڑے، اگر نفل پڑھ رہا ہے تو توڑ دے اور ماں باپ کی بات کو سنے۔ لیکن اگر ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو ایسے وقت میں بھی نماز کو توڑ کر ان کی بات کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر ان کو پتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں نماز نہ توڑے، لیکن اگر کسی ضرورت سے پکارے تو نماز توڑ دے۔ انشاءاللہ باقی بات اللہ تعالیٰ